أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور اس جماعت کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنات کا وعدہ فرمایا، اور اس جماعت کو اللہ رب العزت نے معیار ایمان قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اور یہاں خطاب صحابہ کرام سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ ایمان لائیں اس طرح جیسے کہ اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے جن کو معیار قرار دیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدہ دانی سے مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے لیے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ مومنوں کے راستے سے مراد کون سے مومن ہیں؟ اس سے مراد ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مومنین صرف صحابہ کرام ہی تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ طور پر مخالفت کرے اور آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی چیز کے سپرد کر دیں گے جس کو وہ اختیار کرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا
ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ اولی سبقت لے جانے والے صحابہ کرام مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اسی طرح والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین اور صحابہ کرام کی اتباع کی بإحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا. گویا اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا چاہیے. اسی لیے آج کے درس کا جو موضوع ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عملی زندگی کیا تھی. ہم صحابہ کرام کے فضائل تو بہت بیان کرتے ہیں اور بہت مرتبہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں، تاکہ ہم سب صحابہ کرام کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے مستحق ٹھہریں. تو آئیے چند ایک پہلو آج کے درس میں اجاگر کرتے ہیں، نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کی عملی زندگی کے. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کو آج سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر دینی علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، دین کا علم حاصل کرنے پر وہ کتنی توجہ دیتے تھے اور وہ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے. اور اس پہلو کو نمایاں کر کے میں پھر دعوت غور و فکر دوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر اتنا شوق تھا دین کا علم حاصل کرنے کا، اور ہمارے اندر کتنا شوق ہے. ہم کس قدر کوشش کرتے ہیں، کتنی ہم جد و جہد کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. آئیے چند ایک نمونے پیش کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو نمونہ میرے سامنے آتا ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی اس جماعت میں سر فہرست ہیں جس جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی. سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اندر کتنا شوق تھا دین کا علم حاصل کرنے کا. وہ خود بیان کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی مہاجرین تھے وہ بازاروں کے اندر اپنے بزنس، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے، اور ہمارے جو انصاری بھائی تھے وہ مال مویشی اور اس طرح کے کاموں کے اندر مصروف رہتے تھے. لیکن ابو ہریرہ خود کیا کرتے تھے؟ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبع بطنہ ویحضر ما لا یحضرون ویحفظ ما لا یحفظون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سننے کے لیے بڑا اہتمام کرتے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا زیادہ علم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار اپنے مختلف کاموں میں مشغول رہتے، لیکن میں بھوک کی شدت کو برداشت کر کے مسجد میں پڑا رہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد کے اندر تشریف لائیں
اور آپ دین کے متعلق کوئی گفتگو کریں، آپ کوئی حدیث ارشاد فرمائیں، قرآن مجید کی شکل میں وحی جو نازل ہوئی اس کے بارے میں بتلائیں، تو سب سے پہلے میں سنوں اس وحی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لوں اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ کہتے یحضر ما لا یحضرون، میں اس جگہ پہ حاضر ہوتا جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچتے تھے، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور میں اس چیز کو یاد کر لیتا تھا جس کو دوسرے لوگ یاد نہیں کر پاتے تھے۔ یہ ہے وہ شوق دینی علم کو حاصل کرنے کا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شوق کی گواہی دی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے جو شخص سوال کرے گا وہ ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لما رأيت من حرصك على الحديث کہ تمہارے اندر کتنا شوق ہے حدیث کو پڑھنے کا، حدیث کو سننے کا، حدیث کو یاد کرنے کا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے سوال کرنے والے ابو ہریرہ ہوں گے۔ یہ شہادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے اندر بہت شوق تھا حدیث کو سننے کا اور دین کے علم کو حاصل کرنے کا۔ اور صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ باریاں مقرر کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام دور کے ہوتے، جن کے گھر دور ہوتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے باریاں مقرر کرتے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر لی کہ ایک دن میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور سارا دن مسجد نبی میں رہوں گا، دین کی جو باتیں معلوم ہوں گی، جو وحی نازل ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ارشاد فرمائیں گے ان کو سنوں گا اور شام کو آ کر تمہیں بتاؤں گا، پھر اگلے دن تم جانا، سارا دن مسجد نبی کے اندر رہنا، اور پھر جو وحی نازل ہو، جو احادیث آپ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شام کو آ کر مجھے بتانا۔ یہ وہ شوق ہے صحابہ کرام کا دین کا علم حاصل کرنے کا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کے، عملی زندگی کے اس پہلو کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا شوق ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا، ہمارے اندر کتنا شوق ہے، کتنا ولولہ جذبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذہن نشین کرنے کا۔ اور پھر آپ دیکھیں ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ مدینہ میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی اور احادیث کو ذہن نشین کیا، بلکہ ان میں سے اگر کسی کو یہ پتہ چلتا کہ فلاں ملک کے اندر ایک ایسا صحابی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی تھی، تو وہ اس صحابی تک سفر بھی کرتے تھے براہ راست حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو جاننے کے لیے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو حدیث سنی وہ کیا ہے۔ جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو غور سے سننا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی براہ راست، چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر رخت سفر باندھا اور پھر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہتے میں 1 مہینہ چلتا رہا، 1 مہینہ باقاعدہ اونٹ خریدا، مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کر کے سواری خریدی، رخت سفر باندھا اور پورا 1 مہینہ سفر کر کے کہاں پہنچے؟ شام کے اندر پہنچے۔ وہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر پہنچا، میں نے دروازے پر جا کے دستک دی، جو شخص دروازے پر تھا اس کو میں نے کہا کہ
اندر جا کر عبداللہ بن انیس کو بتاؤ کہ جابر عند الباب، کہ جابر دروازے پر موجود ہے۔ یہ نہیں بتلایا کہ جابر کون ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ جابر بن عبداللہ؟ کہنے لگے ہاں میں جابر بن عبداللہ ہوں۔ پہچان گئے کہ یہ تو صحابی رسول ہیں۔ اندر گئے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی لمبا سفر کر کے آپ کے دروازے پہ موجود ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھے اور دوڑتے ہوئے آئے دروازے پر، اور آ کر اپنے اس ساتھی کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ گئے۔ یہ ان کو لپٹ گئے اور وہ ان کو لپٹ گئے، ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ عبداللہ بن انیس نے کہا کہ آئیں میرے گھر میں بیٹھیں۔ جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ حدیث بلغنی عنک انک سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے قصاص کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی ہے، تو میں نے اس لیے سفر کیا ہے آپ کی طرف وہ حدیث سننے کے لیے کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں میں نہ مر جاؤں یا کہیں آپ پر موت نہ آ جائے اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ حدیث سنوں۔ حدیث کو سننے سے پہلے مجھے خدشہ تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے میرے اوپر یا آپ کے اوپر۔ یہ وہ شوق تھا حدیث کو سننے کا، حدیث کا علم حاصل کرنے کا۔ 1 مہینے کا باقاعدہ سفر کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورة من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت ولا انزلت ایت من کتاب اللہ الا انا اعلم فی من نزلت۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن مجید کی ہر صورت کے بارے میں مجھے یہ علم ہے کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی، اور جس کے بارے میں نازل ہوئی مجھے یہ بھی پتہ ہے قرآن مجید کی کوئی بھی صورت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا تھا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ولا اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ روئے زمین پر کوئی اور شخص ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے کتاب اللہ کا، تبلغہ الابل لرکبت الیہ، کہ جہاں پر اونٹ پہنچ سکتے ہوں تو میں اونٹوں پر سوار ہو کر اس شخص تک ضرور پہنچوں گا جس کے بارے میں مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے کتاب اللہ کا۔ یعنی بامشقت سفر کرنے کے لیے میں تیار ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے پر اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس کتاب اللہ کا علم مجھ سے زیادہ ہو، میں اس کے پاس جانے کے لیے، اس کے پاس جا کر زانوئے تتلمذ اپنے آپ کو اس کے سامنے اس کا شاگرد بنانے کے لیے تیار ہوں، سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم خیطان میں رہتے ہیں اور خیطان کی کسی مسجد میں اگر کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، کوئی درس ہوتا ہے، قرآن مجید کے ترجمے کی کوئی کلاس ہوتی ہے، حدیث کا کوئی درس ہوتا ہے، خیطان میں رہ کر بھی ہم اس مسجد کے اندر نہیں پہنچتے۔ یہ ہمارا شوق ہے۔ اگر سالمیہ کے لوگ، ان کو پتہ ہو کہ سالمیہ کی فلاں مسجد کے اندر خطبہ جمعہ اردو زبان میں ہوتا ہے یا فلاں مسجد کے اندر کوئی اردو زبان میں دینی پروگرام ہوتا ہے، تو کتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی لوگ بھی دیکھ لیں، باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی عملی زندگی کا یہ پہلو ذکر کر کے میں آپ کے اندر وہ ولولہ، وہ جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے، کس کے لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے۔ اور پھر وہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر عالم کی بڑی ہیبت ہوتی تھی، عالم کا بڑا رعب ہوتا تھا، عالم کا بڑا دبدبہ ہوتا تھا، وہ عالم کی قدر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس واقعے کو ذرا توجہ سے سننا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اے امیر المومنین، وہ 2 عورتیں کون سی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں کیا ہے؟ یہ کون سی 2 عورتیں تھیں؟ یہ 2 ازواج مطہرات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروگرام بنایا تھا، ایک محاذ آرائی کا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے، وہاں پر کچھ دیر زیادہ رکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد تیار کرتی تھیں اور آپ کو پینے کے لیے دیتی تھی، اس میں دیر ہو جاتی تھی۔ دو بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بیوی کے گھر میں زیادہ دیر جا کے کیوں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا۔ پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہے؟ وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی ناگوار سی بو ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ کی قسم میں تو شہد پی کے آ رہا ہوں زینب بنت جحش کے گھر سے، اور اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زینب کہ حفصہ تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ اب یہی بات حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو پروگرام تھا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہ تھا۔ تو ان دو عورتوں کا، دو خواتین کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ التحریم کے اندر، اسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ دو عورتیں کون سی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دو خواتین کون سی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر نام نہیں ہے، سورۃ التحریم کے اندر ان دونوں خواتین کے نام نہیں ہیں، اشارہ ہے۔ اب عبداللہ بن عباس جیسے بہت بڑے صحابی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دو خواتین کون سی ہیں۔ امیر المومنین سے پوچھا، عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے واللہ ان كنت لأريد ان اسألك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبة لك۔ اللہ کی قسم میں 1 سال سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے اس کے بارے میں سوچوں، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے میں آپ سے 1 سال گزرنے کے باوجود میں سوال نہیں کر سکا۔ یہ وہ رعب اور دبدبہ تھا علماء کا صحابہ کرام کے اندر، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر بھی 2 قسم کے طبقات تھے۔ علماء کے ایک طبقہ تھا اور ایک طبقہ ایسا تھا جس کے پاس علم کم تھا۔ تو جس کے پاس علم کم تھا اس طبقے کے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر علماء صحابہ کرام کا رعب اور دبدبہ تھا، ان کی ایک ہیبت تھی، ان کا احترام تھا۔ احترام کی وجہ سے 1 سال تک سوال نہیں کر سکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر وہ حضرات ایسے تھے کہ وہ علماء کی اتنی قدر کرتے تھے، اتنے احترام کرتے تھے کہ وہ علماء کو بے آرام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے پاس اگر کوئی بندہ جاتا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے، اور اس کو پتہ چلتا کہ صحابی رسول سوئے ہوئے ہیں، تو وہ دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، وہ جگاتا نہیں تھا اس صحابی کو جب تک وہ صحابی خود جاگ کر باہر نہ آتے، اس وقت تک سوال کرنے والا سوال نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں خود بعض اوقات جاتا کسی صحابی کے دروازے پر دین کے کسی مسئلے کے بارے میں استفسار کرنے کی خاطر، تو میں ساری رات اس صحابی کے دروازے پر لیٹا رہتا، جب صبح کے وقت وہ صحابی باہر نکلتا تو پھر اس سے میں سوال کرنے کی جرات کرتا۔ یہ وہ قدر ہے، وہ احترام ہے، یہ ان کی شان ہے صحابہ کرام کی کہ وہ اپنے علماء صحابہ کرام سے کس طرح پیش آتے تھے۔ اور پھر اگر انہیں کسی حدیث کے حوالے سے یا کسی مسئلے کے حوالے سے اگر کوئی اشکال ہوتا، اگر کسی چھوٹے صحابی کو کسی مسئلے کے بارے میں اشکال ہوتا تو وہ بڑے صحابی کی طرف رجوع کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ بڑے صحابہ کرام
علماء صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے اور اپنے اشکالات کو دور کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة الا اعطاه اياه۔ اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو بندہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حاجت کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں نے یہ حدیث ان کو سنائی۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ قد علمت ایۃ ساعۃ ہی، کہ مجھے پتا ہے کہ یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے، جو گھڑی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھڑی کا پتہ نہیں تھا، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہی آخر ساعۃ من یوم الجمعہ، یہ جو گھڑی ہے نا یہ جمعہ کے دن کی آخری ساعات میں سے ایک ساعت ہے۔ جمعہ کے دن آخری ساعات میں سے آخری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر اشکال پیدا ہوا، کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام یہ گھڑی عصر کے بعد جمعہ کی آخری گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوگا اور نماز کے دوران وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ عصر کے بعد تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ یہ اشکال آپ کو سمجھ آیا؟ یا پھر میری باتیں اوپر سے جا رہی ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ اشکال بڑا ویلڈ اشکال تھا، بجا اشکال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن والی وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس گھڑی کے اندر جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس دوران جو دعا کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے، عصر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کیسے فرمائی، کہنے لگے کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، کہ جو شخص نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے یا مسجد کے اندر بیٹھا رہے دوسری نماز کے انتظار میں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہے اور اس دوران کسی بھی گھڑی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ نماز کے بعد بیٹھا ہے دوسری نماز کے انتظار میں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ نماز کے اندر ہے، تو اس دوران وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس سے جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اشکال پیدا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی اشکال ہو کسی مسئلے کے اندر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا کہ حدیث کا سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ ذخیرہ ان کے پاس تھا، اس کے باوجود بھی ان کو اس گھڑی کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی، شرم محسوس نہیں کی، انہوں نے اپنے سے بڑے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ یہ گھڑی کون سی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ان کی صحابہ کرام کی عملی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی حدیث کو سن کر ان کے ذہن میں کوئی کھٹکا پیدا ہوتا تو وہ صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے۔ اس کی ایک مثال، بلکہ کئی مثالیں میں بس چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اشارے کے طور پر ذکر کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد میت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرات جبل احد کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، یا اس کے بارے میں کوئی کھٹکا ہوا، کوئی اشکال پیدا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بندہ بھیجا اور پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی ہے
آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدق ابو ہریرہ نے بالکل صحیح بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اسی طرح بیان فرمایا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے تو بہت سارے قرات اس سے پہلے ضائع کر دیے، اگر ہمیں اس حدیث کا پہلے پتہ ہوتا تو ہم وہ قرات ضائع نہ کرتے کہ ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد ہم میت کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرات، زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو پھر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ، اور اس واقعے کو بھی ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں افراد کا آپس میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ آپ کی توجہ، اس پر آپ کی توجہ چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی ہو تو وہ کون سی عدت گزارے گی؟ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی ہو تو وہ کون سی عدت گزارے گی؟ کیونکہ اس کے تعلق سے دو قسم کی عدتیں ذکر کی گئی قرآن مجید کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ یتربصون 4 اشہر و 10 کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کریں، یعنی وہ بچے کو جنم دے دیں تو خلاص ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عورت جس کا خاوند فوت ہوا اور وہ حاملہ بھی ہے تو وہ کون سی عدت گزارے گی؟ اس بارے میں 3 افراد کے درمیان اختلاف ہوا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تعتد آخر الاجلین، وہ عورت اس عدت کو مکمل کرے گی جو سب سے آخر میں ختم ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ اگر 4 مہینے 10 دن والی عدت بچے کی پیدائش کے بعد پوری ہوتی ہے تو پھر اس کو 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے عدت کے طور پر، اور اگر بچے کی پیدائش جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بھی بعد ہوتی ہے تو پھر اس کو بچے کی پیدائش کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جو آخری عدت ہوگی، ان دونوں میں سے جو آخری عدت ہوگی اس کو وہ عدت گزارنی پڑے گی۔ ابو سلمہ کہنے لگے بل تحل حین تضع، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وہ عورت جیسے ہی بچے کو جنم دے گی، وضع حمل کرے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 4 مہینے 10 دن پورے نہ بھی ہوئے ہوں۔ چاہے آج فرض کریں، آج اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہوا، وہ حاملہ ہے اور کل کو وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے تو اس کی عدت کل ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ کس کا تھا؟ یہ فتویٰ تھا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا۔ ابو ہریرہ جو تیسرے صحابی تھے وہ کیا کہنے لگے انا مع ابنی اخی یعنی ابا سلمہ، میں تو اپنے بھتیجے ابو سلمہ کے ساتھ ہوں، میری رائے بھی وہی ہے جو ابو سلمہ کی ہے۔ اب گویا کہ اس مسئلے کے اندر 2 آراء تھیں۔ فارسلوا الی ام سلمہ، اب میرے بھائیو اگر کسی مسئلے کے اندر اس طرح اختلاف ہو، مختلف علماء کی مختلف آراء ہوں، مختلف ائمہ کرام کی مختلف آراء ہوں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں کوئی مسئلہ بتاؤں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھی کوئی دوسرا مسئلہ بتائیں، کوئی دوسری رائے ذکر کریں، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بندہ بھیجا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ فقالت قد وضعت سبيعية الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ یہی واقعہ سبیعیہ الاسلمیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ حاملہ تھیں، ان کے خاوند فوت ہوئے، تو خاوند کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں، میں کیا کروں؟ کیا میں 4 مہینے 10 دن مکمل کروں یا بچے کی پیدائش کے بعد میری عدت ختم ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ معنی یہ ہے کہ تو نے چونکہ بچے کو جنم دے دیا تو اب تیری عدت ختم ہو گئی۔
جب یہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو پھر تینوں صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس فتوے کے سامنے جھکا دیا اور سر تسلیم خم کر لیا. اور یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے کسی بھی اختلافی مسئلے کے اندر تو وہاں پر ہمیں بھی اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. وہاں پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ضد اور ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اب تک میں نے جو صحابہ کرام کی زندگی کے عملی نمونے ذکر کیے ہیں ان کا تعلق علم سے تھا اور تعلیم دین سے تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کرام نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے, اور یہ نمونہ بھی یا یہ عملی زندگی کا پہلو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز دین کے ستونوں میں سے ایک ستون, بلکہ دین کا اہم ستون ہے, دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. دین کی عمارت نمازوں پہ قائم ہے. اور صحابہ کرام نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. آج ہمارے نزدیک نماز کو چھوڑنا بڑا آسان ہے. فجر کی نماز کے وقت سوئے رہیں, عصر کی نماز کے وقت سوئے رہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. باقی نماز ظہر کی نماز ہماری ڈیوٹی ٹائم کے دوران چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. مغرب عشاء کی نمازیں چلی جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ حالت ہے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھو میرے بھائیوں, صحابہ کرام نماز پڑھنا اس کو کیا سمجھتے, نماز چھوڑنا اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اس کو وہ کفر گردانتے تھے, کفر تصور کرتے تھے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے, عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے صحابہ کرام سوائے نماز کے. نماز کو چھوڑنا وہ کفر سمجھتے تھے. لیکن یہ کفر ہمارے لیے بڑا آسان ہے. اور پھر جو باجماعت نماز ہے, باجماعت نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خود چل کے نہ آ سکتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے دو ساتھیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر وہ مسجد کی طرف چل کے آتا, اس حالت میں کہ اس کے پاؤں زمین پر گھچڑ رہے ہوتے تھے. یہ کن کا طرز عمل ہے؟ یہ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اس قدر وہ اہتمام کرتے تھے. بیمار ہو کر بھی چلنے کی سکت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی اپنے دو ساتھیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ پہنچتا تو ہمیں اس کے بارے میں شک ہونے لگتا تھا. کیا شک ہونے لگتا تھا؟ کہ کہیں وہ شخص منافق تو نہیں ہو گیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں صرف منافق ہی مسجد کے اندر نماز باجماعت آ کے نہیں پڑھتے تھے. منافقوں کے علاوہ باقی جتنے صحابہ کرام تھے وہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے کوئی بندہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اگر پیچھے رہ جاتا, مسجد کے اندر آ کر نماز نہ پڑھ سکتا, تو ہمیں اس کے بارے میں شک ہوتا کہ اللہ نہ کرے وہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. گویا کہ باجماعت نماز سے پیچھے رہنا منافقت کی ایک علامت تھی صحابہ کرام کے ہاں, اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. باجماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے عذر کی بنا پر, یا بلکہ بغیر عذر کے بھی باجماعت نمازیں ترک کر دی جاتی ہیں. اور صحابہ کرام کے اندر کتنا شوق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک ایک عمل نوٹ کرتے تھے. ان کے اندر یہ جذبہ تھا, یہ ولولہ تھا کہ ہم نمازیں اس طرح پڑھیں جس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز کس طرح پڑھو نماز؟ جواب دو. جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی کی مرضی نہیں چل سکتی, کسی کا مسلک نہیں چل سکتا کہ میں کسی امام کے مسلک پہ نماز پڑھ لوں.
اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ لوں یا جس طرح مجھے کسی مولوی نے بتایا میں اسی طرح نماز پڑھ لوں. نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. چنانچہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ کس طرح عمل کرتے تھے، آئیے ذرا اس کے بھی کچھ نمونے پیش کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کچھ دیر خاموش رہتے، تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے. اب یہ جو خاموشی تھی، اس خاموشی کے بارے میں بھی صحابہ کرام خاموش نہ رہ سکے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو خاموش رہتے ہیں جتنی دیر، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کی جو خاموشی ہوتی ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، آخر تک یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کہیں خاموشی ہے نماز کے اندر، اس خاموشی کے بارے میں بھی استفسار کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ بتائیں ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے. حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں ابو معمر سے، کہتے ہیں ہم نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر؟ قال نعم، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قرات کیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ظہر اور عصر کی نمازیں تو سری نمازیں ہیں نا. تو صحابی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے رسول سری نمازوں کے اندر قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کرتے تھے. قلنا بیما کنتم تعرفون ذاک، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر بھی قرات کر رہے ہیں؟ قال باضطراب لحیتہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چونکہ ہلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، حرکت کرتی تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر، وہ سری نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں. اب اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر بھی نظر رکھی کہ آپ کی داڑھی ہل رہی ہے یا نہیں ہل رہی، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نوٹ کرتے تھے، ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے تھے. ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنا ولولہ ہے کہ ہماری نماز کا بھی ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. کتنا ولولہ ہمارے اندر ہے. آج جناب لوگ رکوع میں جاتے ہیں، ابھی جاتے ہی ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی پھر فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان ابھی سیدھے ہو کے نہیں بیٹھتے ہیں کہ پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ جلد بازی ارکان نماز کے اندر، یہ عدم اعتدال، عدم اطمینان، جس سے نماز بھی ٹوٹ باطل ہو جاتی ہے. اگر ارکان کے اندر اطمینان نہ ہو، اعتدال نہ ہو، اطمینان نہ ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں آتا کہ ہم بھی نماز کا ایک ایک عمل ایسے ہی کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا بھی اندازہ کرتے تھے سری نمازوں کے اندر کہ آپ کتنی قرات کرتے ہیں. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ رمقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھتا رہا، بغور جائزہ لیتا رہا کہ آپ کی نماز کیسے ہے. چنانچہ کہتے ہیں فوجدت قیامہ كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته قريبا من السواء. کہتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اسی طرح آپ کا آخری تشہد، یہ سارے کے سارے تقریباً برابر ہوتے تھے. معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بھی لمبا کرتے تھے، آپ قومہ بھی لمبا کرتے تھے، آپ سجدے بھی لمبے کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان کافی دیر تک بیٹھتے تھے، اتنی دیر جتنی دیر آپ قیام کرتے تھے، جتنی دیر میں آپ کا تشہد ہوتا تھا. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک ایک عمل
اس کا بغور جائزہ لیتے کہ رکوع کتنا ہے، سجدہ کتنا ہے، قومہ کتنا ہے، دو سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھ رہے ہیں، تشہد کتنا ہے، قیام کتنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی طرح سے صحابہ کرام کی اس عملی زندگی کا یہ جو پہلو ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، بعض اور عملی زندگی کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اطاعت کس طرح کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کس طرح کرتے تھے، اس کی بھی دو تین مثالیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ میں زمین پر لیٹ جاتا تھا، اور بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بیچارے مسجد میں پڑے رہتے تھے، اور مسجد میں کیوں پڑے رہتے تھے؟ صرف اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، دین سیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ ان کے اندر یہ جذبہ، یہ ولولہ تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میری بھوک کی شدت کو بھانپ لیا کہ ابو ہریرہ بہت شدت سے بھوکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا، آپ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ تم میرے ساتھ آؤ، میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے یا پینے کو مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے آ کر بتایا کہ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے۔ کتنا دودھ ہے؟ دودھ کا ایک پیالہ، 1 کلو 2 کلو 5 کلو نہیں، 1 لیٹر یا 3 لیٹر 5 لیٹر نہیں، صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اہل صفہ وہ فقراء صحابہ کرام، وہ مساکین، وہ غریب قسم کے، درویش قسم کے صحابہ کرام جو صفہ میں پڑے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے، کہا جاؤ ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے بلایا ہے، اور دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہ دودھ کا پیالہ مجھے پیش کرتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور بڑا صدمہ بھی ہوا، غم بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی کہ ایک پیالہ جو ہے وہ اہل صفہ کو کہاں پورا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بُدْ، کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ میں مجبور ہو کر چلا گیا اہل صفہ کو بنانے کے لیے۔ بس یہی وہ محل شاہد ہے کہ دل نہیں چاہ رہا اہل صفہ کو بلانے کا، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے اور میں اپنی بھوک کو ختم کروں۔ لیکن اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا، چنانچہ میں گیا اہل صفہ کو بلا کے لایا۔ اہل صفہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، برکت کی، اور وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا وہ سارے اہل صفہ کو کافی ہو گیا، بلکہ وہ بچا ہوا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلانے کے بعد آپ نے مجھے حکم دیا کہ ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے۔ سیر ہو کے پیا، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر اتنی برکت دے دی۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا، اور ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول کا کوئی حکم اگر سن لیں تو کیا ہم فوری طور پر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں؟ ہم تو حیل و حجت کرتے ہیں، ڈھیروں حجتیں بناتے ہیں، ڈھیروں بہانے تراش لیتے ہیں۔ صحابہ رسول نے صحابہ رسول جو ہیں ان کے اندر یہ حیل و حجت والا طرز عمل نہیں تھا۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کو بھی ذرا توجہ سے سنیے گا۔ معقل بن یسار کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کی شادی کی ایک آدمی سے، چند دن کے بعد اس بندے نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب اس کی عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد اب وہی آدمی دوبارہ میرے پاس آیا میری بہن کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر۔ یہ کون ہے؟
جو پہلے ہی اس کو طلاق دے چکا تھا۔ کہتے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو کہا زوجتک وافرشتک واکرمتک فطلقتها ثم جئت تخطبها، اور میں نے اپنی بہن کی تمہارے ساتھ شادی کی، نہ صرف شادی کی بلکہ میں نے تمہیں بستر بھی دیا اور میں نے تمہارا اکرام کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر والدین شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہنوں کو اپنی استطاعت کے مطابق ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہیں، کچھ کپڑے، کچھ گولڈ، کوئی بستر وغیرہ دینا چاہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو کہا جو میری بہن کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر کے آیا، میں نے کہا میں نے اپنی بہن کی تمہارے ساتھ شادی بھی کی، تمہیں بستر بھی دیا اور تمہارا اکرام بھی کیا، تم نے اس کو طلاق دے دی، اب پھر آئے ہو تم نکاح کا پیغام لے کر، پھر شادی کرنا چاہتے ہو اسی سے؟ تو میں نے انکار کر دیا، لیکن کہتے میری بہن یہی چاہتی تھی کہ وہ واپس اسی بندے کے پاس چلی جائے، دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس شخص نے اس عورت کو ایک ہی طلاق دی تھی، ایک ہی طلاق، جیسے کہ سنت طریقہ ہے کہ طلاق ایک ہی دینی چاہیے، اور پھر اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا جائے تو ٹھیک، لیکن عدت کے اندر اگر رجوع نہیں ہوا، اب وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی، لیکن اگر یہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس بندے نے بھی نئے سرے سے نکاح کی پیشکش کی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب معقل بن یسار کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں اپنی بہن کی شادی کروں گا تمہارے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ آیت کیا تھی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ دونوں رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر ان کو مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر لیں، کیونکہ یہ ایک ہی طلاق تھی۔ اسی طرح اگر دوسری طلاق ہو، دوسری طلاق کے بعد اگر عدت گزر جائے تو پھر بھی نئے سرے سے نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاق کے مختلف اوقات میں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو مت روکو نکاح کرنے سے، ان کے پہلے خامدوں کے پاس جانے سے مت روکو، کہتے ہیں کہ سمعا لربی وطاعتا، میں اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کو میں نے سنا اور مان لیا، رب کے حکم کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ کہتے میں نے پھر اپنی بہن کی اسی آدمی کے ساتھ دوبارہ شادی کر دی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بالکل اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے فرمان کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا اور فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اور وہ باتیں تو آپ قیمت پر سن چکے ہیں کہ گھریلو گدھوں کی حرمت کا جب حکم آیا تو اتفاق ایسا کہ اس وقت گھریلو گدھوں کا گوشت ہانڈیوں کے اندر پک رہا تھا، لیکن جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ گھریلو گدھے حرام کر دیے گئے ہیں تو پکتی ہوئی ہانڈیوں کو انہوں نے انڈیل دیا، کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی، لوگوں کے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے تھے شراب کے، یہ نہیں کہا کہ ہم چلو یہ جو پڑی ہے اس کو تو پی لیں، اس کو ختم کر لیں پھر بعد میں نہیں پئیں گے، نہیں، فوری طور پر عمل کیا اور شراب کے بھرے ہوئے مشکیزیں انہوں نے انڈیل دیے مدینے کی گلیوں کے اندر۔ یہ تھا وہ جذبہ اطاعت کا، اور یہ جذبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا۔ اس میں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی تعظیم کرتے تھے، سنت کو کتنی عظمت دیتے تھے وہ۔ ہمارے اندر یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کہتے ہیں او یار سنت ہی تو ہے نا، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، یعنی اس قدر حقارت آمیز لہجے میں ہم سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ سنت ہی ہے نا، سنت کو چھوڑنے سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تعظیم دیتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے،
اس کا جو اصل مقام ہوتا وہ اسی مقام کے مطابق اس کو رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تعظیم تھی، اجلال تھا، قدر تھا، احترام تھا۔ اس میں بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں بس 2 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ 12 رکعت فرض نماز کی رکعت نہیں ہے، یہ 12 رکعت کون سی رکعت ہیں؟ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، یہ وہ 12 رکعت ہیں۔ تو اب میں اور آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سنتیں ہیں نا، فرض نماز پڑھ لی بس کافی ہے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا ہے، ان 12 رکعت کو پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ ایک اور واقعہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ وہ بہتر چیز کیا تھی؟ وہ بہتر چیز کیا تھی؟ وہ آپ جانتے ہیں؟ بتائیں نا۔ تسبیحات تھی، تسبیحات فاطمیہ، کہ سونے سے پہلے تم کیا کرو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی جو دن بھر کام کرتی تھی، چکی چلاتی تھی، کام کر کر کے تھک جاتی تھی، اسی لیے خادم کا مطالبہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی جگہ پہ جو نسخہ کیمیا بتلایا اپنی لخت جگر کو، اپنی صاحبزادی کو، وہ یہ تسبیحات کا تھا کہ اگر تم تسبیحات پڑھ لو گی تو دن بھر کی تھکاوٹ تمہاری ختم ہو جائے گی۔ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسخہ کیمیا سنا تھکاوٹ کو دور کرنے کا اور رات کو ٹینشن فری ہو کے سونے کا، رات کو مکمل آرام کرنے کا جو نسخہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ تسبیحات پڑھا کرو، جب سے میں نے سنا تب سے میں نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر تقوی کتنا تھا، پرہیزگاری کتنی تھی، اللہ کا خوف کتنا تھا، اس پر بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں بس صرف 1 یا 2 مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کے دور میں فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ بحرین سے مسک اور عنبر کے بہت ساری خوشبوئیں جو ہیں، بہت سارے خزانے جو ہیں مسک اور عنبر کے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے واللہ لوددت انی اجد امرأة حسنة الوزن تزن لهذا الطیب حتى افرقه بین المسلمین۔ یہ جو مسک اور عنبر کی جو قیمتی خوشبو آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسی خاتون ہو جو اچھی طرح وزن کر سکتی ہو، مجھے وزن کر کے دے دے، پھر میں اس خوشبو کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ ان کی بیوی عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ کہنے لگی اے امیر المومنین، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں وزن کرنا جانتی ہوں، خوشبو کا وزن کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خوشبو کا وزن جو ہے وہ بڑا دقیق وزن ہوتا ہے، بڑی امانت داری کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگی میں یہ وزن کر سکتی ہوں، مجھے اس کا طریقہ آتا ہے، آپ مجھے یہ خدمت سونپ دیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی خوف خدا، اللہ رب العزت سے ان کا جو خوف تھا، اس کا عالم دیکھیں۔ کہنے لگے عاتکہ مجھے پتہ ہے کہ تم اچھی طرح سے وزن کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم وزن کرو گی، اس مسک اور عنبر کو تم ہاتھ لگاؤ گی، اس ہاتھ کو جو خوشبو لگے گی، تم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے جسم پر مل لو، ہو سکتا ہے کہ اس کو تم استعمال کر لو، اور میں قطعاً اجازت نہیں دے سکتا کہ جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سے میری بیوی بھی فائدہ اٹھائے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ ورع، یہ ہے وہ خوف۔ ورع کیا ہوتا ہے کہ انسان محرمات سے بھی اجتناب کرے اور جن چیزوں میں شبہ ہو، شبہ والی چیز سے بھی انسان اجتناب کرے۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو وزن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں بس ایک دو باتیں اور بھی ذکر کرتا ہوں۔ صحابیات کے اندر چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، خواتین اسلام موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ صحابیات کے اندر کتنی حیا تھی۔ حیا جو ہے یہ کسی بھی خاتون کا بہت بڑا زیور ہوتا ہے، سب سے اچھا زیور حیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حیا ہمیشہ خیر ہی لے کے آتی ہے، حیا کی وجہ سے خیر ہی نصیب ہوتی ہے۔ صحابیات کے اندر کتنے حیا تھی، اس کی بس ایک ہی مثال ذکر کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں اپنے حجرے میں جب داخل ہوتی تو داخل ہو کر میں نے جن کپڑوں کے ساتھ پردہ کر رکھا ہوتا وہ پردے والے کپڑے اتار دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ اس حجرے کے اندر قبر کس کی ہے؟ ایک قبر تو میرے خاوند کی ہے اور دوسری قبر میرے باپ کی ہے۔ لیکن جب اسی حجرے کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے حجرے میں پہنچ کر اپنے وہ کپڑے بھی نہیں اتارتی تھی جن کے ساتھ میں پردہ کر کے باہر جایا کرتی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آتی تھی۔ حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو چکے تھے، ان کی قبر تھی وہاں پر، وہ کون سے زندہ تھے کہ وہ دیکھ لیتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ لیکن حیا کی انتہا دیکھیں آپ کہ دفن ہونے کے بعد بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ حیا کر رہی ہیں اور اپنے حجرے میں جاتی ہیں تو اپنے پردے والے کپڑے نہیں اتارتی۔ میرے بھائیوں اور خصوصاً میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، ہمیں حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر مردوں کے اندر غیرت نہیں رہی ہے تو اسی طرح بلکہ بہت ساری خواتین کے اندر شرم و حیا کا پہلو بھی ختم ہو گیا۔ نہ مردوں کے اندر غیرت رہی، نہ عورتوں کے اندر حیا رہی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں اور جمعیات کے اندر گھومتی ہیں، نہ مردوں کو غیرت آتی ہے اور نہ عورتوں کو شرم و حیا آتی ہے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کی جو مثال پیش کر رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری خواتین اسلام کو اسی طرح سے شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ چند ایک پہلو میں نے ذکر کیے ہیں صحابہ کرام کی عملی زندگی کے۔ میں نے کچھ اور بھی پہلو لکھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام اپنے والدین کی خدمت کس طرح کرتے تھے، اپنے والدین کا احترام کس طرح کرتے تھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کس طرح کرتے تھے۔ اس سلسلے میں میرے پاس بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور صحابہ کرام اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتے تھے، یہ بھی ایک بڑا عظیم پہلو ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی رفاقت کے ساتھ، صحابہ کرام کی رفاقت میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔